سب سے پہلا کون سا ہے جی؟ دوسرا؟ تیسرا جی؟ چوتھا؟ اور پانچواں؟ ویری گڈ۔ فزکس بایو کیمسٹری کی کچھ ٹرمز ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ لاز ہیں۔ عامر ہو گیا جی؟ اچھا یہ بکس ابھی لے کے جائیں گے وہ؟ ہم سائنس کے کچھ لاز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں سائنس کا علم ہوتا ہے۔ آ جائیں جی۔ اب کوئی بھی بچہ ہے، آپ نے اسے ڈیل کرنا ہے، پوچھ لینا کیا مسئلہ، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنے دینا آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں اس میں کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ اس کے لاز ہوتے ہیں، ان لاز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ جس طرح ایک لا آف گریوٹی ہے، لا آف گریوٹی کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے جی؟ ایک کشش ثقل ہے کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسے لا آف گریوٹی کہتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اس لیے پتہ ہے کیونکہ آپ نے اسٹڈی کی ہے۔ اب ایک بچہ جو آپ کی عمر کا ہے، وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کسی ہوٹل میں کام کرتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں لا آف گریوٹی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے بعد اگر ہمارے کوئی خواب ہوں گے تو وہ خواب ہمیں عظیم بنائیں گے۔ جتنا بڑا خواب دیکھیں گے اتنے ہی عظیم، اتنے ہی بڑے انسان آپ بنیں گے۔ اگر آپ سمپلی بہت زیادہ ایجوکیشن کر بھی لیتے ہیں لیکن آپ کا کوئی خواب نہیں ہے، کوئی بڑا خواب نہیں ہے، آپ کچھ اس دنیا میں ڈیلیور کر کے نہیں جاتے تو آپ ایک عظیم انسان نہیں بن سکتے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسانوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، جتنے بھی انسان بڑے بڑے مقامات پر پہنچے ہیں، ان کے خواب بڑے تھے، ایسے ہی ہے جی؟ تو ان کے خوابوں نے ان کو بڑا بنایا تھا۔ اب جب بھی کوئی انسان خواب دیکھتا ہے تو اس خواب دیکھنے کے بعد وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والے دوستوں کو بتاتا ہے کہ یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتا ہے، جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بننا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہی آپ اپنا خواب شیئر کرتے ہیں، آپ اپنے ڈریمز کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ فیملیز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، تو آپ کو جو رسپونڈ آتا ہے، جو رسپانس آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، آپ نہیں کر سکیں گے۔ دوست مذاق اڑائیں گے، کزنز مذاق اڑائیں گے، اچھا تم یہ کرو گے، اچھا تم یہ بنو گے۔ تو سب سے پہلی جو آپ کے خواب کے آگے رکاوٹ آئے گی وہ آئے گی ریجیکشنز۔ آپ جس سے بھی شیئر کریں گے کہ میں دنیا کا بہترین کرکٹر بننا چاہتا ہوں، میں بہت بڑا لیڈر بننا چاہتا ہوں، تو لوگ ہنسیں گے آپ پہ، اچھا جی تسی بنو گے لیڈر جی۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلے کیا آئے گا جب آپ ڈریمز دیکھیں گے؟ ریجیکشنز آئیں گی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یار کیا واقعی میں یہ کر لوں گا؟ جتنے بھی انسانوں نے خواب دیکھے تھے، اگر ہم ان انسانوں کی صلاحیتوں کو دیکھیں تو شاید وہ اتنے قابل نہیں تھے کہ وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچتے، لیکن ان کے پاس خواب تھا جس خواب نے انہیں اس مقام پر پہنچایا۔ اب اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ منزل جو آپ نے تعین کرنی ہے، وہ مقام جس مقام پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں، اس مقام پر پہنچنے کے لیے آپ کو جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہے بیلیف۔ آپ کو سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے اور بہت سے لوگوں کے خواب پورے ہوئے ہیں۔ ہوائی جہاز کسی کا خواب تھا، یہ لائٹ کسی کا خواب تھا، یہ پاکستان کسی کا خواب تھا۔ اگر یہ سارے خواب پورے ہوئے ہیں، جو بورڈ ٹاپر ہے، جو لاسٹ بورڈ ٹاپر تھا میٹرک کا، وہ کسی کا خواب تھا، تو اگر وہ سارے خواب پورے ہو سکتے ہیں تو ہمارا خواب بھی پورا ہو سکتا ہے۔ یہ یقین اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ میرے خواب میں بھی رنگ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ میرے خواب کو حقیقت بنائیں گے، اور اپنی صلاحیتوں پہ یقین ہونا کہ اگر وہ ایک عام سا انسان اسی میٹرک کی کلاس میں پڑھ کے جا کے آگے ایک بڑے مقام پر پہنچ گیا ہے تو میں بھی پہنچ سکتا ہوں۔ وہ بھی میری طرح ایک عام انسان تھا لیکن اس کا ایک خواب تھا۔ تو جب آپ خواب دیکھیں گے، آپ کے سامنے ریجیکشنز آئیں گی، تو ان ریجیکشنز کے بعد آپ قدم اٹھانے کے قابل تب ہی ہوں گے، آپ اپنے خواب کے ساتھ سٹک تب ہی رہ سکیں گے جب آپ کے اندر یقین کی طاقت ہوگی۔ اگر آپ نے ایک پہاڑ سر کرنا ہے، سپوز یہ ہم نے پہاڑ بنا لیا جی، اب ایک انسان ہے جو یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، میری ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے، اس نے یہ پہاڑ سر کرنا ہے،
تو جب یہ منزل متعین کرتا ہے کہ میں نے اس چوٹی پہ جانا ہے تو سب سے پہلے اسے بہت اونچا پہاڑ نظر آ رہا ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ شاید میں پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا، پتہ نہیں میں گر نہ جاؤں، میرے پاس وسائل نہیں ہے، مجھے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، مجھے پتہ نہیں کیسے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن آپ کے اندر یہ یقین ہوگا کہ میرا یہ خواب ایک دن حقیقت بنے گا، جس طرح پہلے مجھ سے لوگوں نے خواب دیکھے اور خواب حقیقت بنے. تو آپ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے یہ مائنڈ ہے آپ کا، آپ اپنے مائنڈ میں اس چوٹی پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں اس چوٹی پہ پہنچ جاؤں گا، ایک دن میں اس مقام پر پہنچ جاؤں گا جس مقام کے بارے میں نے خواب دیکھا ہے. ایک دن میں بڑا فٹ بالر بن جاؤں گا، ایک دن میں بڑا لیڈر بن جاؤں گا، ایک دن میں بڑا ڈاکٹر بن جاؤں گا، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. لیکن سب سے پہلے آپ کا وہ تعین ہونا بہت ضروری ہے، ڈیفائن ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں. آپ اکثر زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب یہ آپ ایک سفر میں ہیں، جس طرح آپ جب کسی چھٹیوں میں، گرمیوں کی چھٹیوں میں یا جب بھی آپ کو چھٹیاں ملتی ہیں تو آپ ایک جگہ تعین کرتے ہیں کہ میں نے ان کے گھر جانا ہے رہنے، گرمیوں کی چھٹیاں منانے، میں نے اس علاقے میں سیر کرنے جانا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ آپ کے مائنڈ میں بنتا ہے، آپ اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ میں نے اس دفعہ ماموں کے گھر جانا ہے، میں نے اس دفعہ دادا ابو کے گھر جانا ہے چھٹیاں کرنے. تو سب سے پہلے وہ جو ڈیسٹینیشن آپ ڈیفائن کرتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں بنتی ہے. ایسے ہی ہے جی. تو اپنی زندگی کی منزل پر پہنچنے کے لیے بھی آپ کو تعین کرنا پڑے گا کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے. اس کے بعد آپ اپنی صلاحیتوں، اپنی قابلیتوں کا استعمال اس وقت تک کرتے ہیں جب تک آپ وہاں پہنچ نہیں جاتے. آپ کے راستے میں بہت ساری ریجیکشنز آئیں گی، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آپ کو بار بار ٹوکا جائے گا کہ تم سے نہیں ہوگا. آپ جب عارضی ناکامیاں آئیں گی، مثال کے طور پہ آپ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے جب آپ قدم اٹھائیں گے، آپ کو اسٹیپ لیتے ہیں تو آپ فیل ہوں گے. اس میں دنیا میں انسان فیلئر کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. فیلئر انسان کو بتاتا ہے کہ ابھی تم میں یہ کمیاں ہیں، ابھی تم نے یہ کمیاں پوری کرنی ہیں اپنی. ٹھیک ہے جی. تو جب انسان فیل ہوتا ہے نا تو ساتھ والے مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، میں اتنا آکھیا سی نا تیرے کو نہیں ہونا، تم یہ نہیں کر سکتے. لیکن وہی انسان کامیاب ہوتے ہیں جو ان فیلئرز کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اور ان فیلئر سے سیکھتے ہیں کہ یار مجھ میں یہ کمی ہے، میں نے اس کمی کو دور کرنی ہے، اور اپنے اندر یقین کو پیدا کرتے ہیں. اگر میں اتنا آگے آ گیا ہوں تو میں اس پہاڑی کو ٹاپ پہ بھی جا سکتا ہوں. اگر میں میں اگر 10 فٹ اوپر آ گیا ہوں تو یہ میں 1000 فٹ اوپر بھی جا سکتا ہوں، اور مجھ سے پہلے لوگوں نے سر کیے ہیں پہاڑ، تو میں بھی کروں گا انشاءاللہ. آپ کا یقین کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یقین بنتا کیسے ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان جس نے اپنا ایک خواب پورا کیا ہے، آپ ان سے انسان سے انسپائر ہو جاتے ہیں کہ یار جس طرح یہ انسان یہ کام کر رہا ہے میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے تو میں ایک اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. اگر اس انسان نے اپنی فیملی کی زندگی کو بہتر کیا ہے، اپنے خاندان کو بہتر کیا ہے، اپنے علاقے کو بہتر کیا ہے، اپنے ملک کو بہتر کیا ہے، تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں. تو آپ سب سے پہلے کسی سے انسپائر ہوتے ہیں ایک خیال کی صورت میں. وہ خیال جب مسلسل آپ دیکھتے ہیں، مسلسل آپ ڈسکس کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، تو وہ یقین میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں نے کیا ہے. تو آہستہ آہستہ یقین بنتا ہے. یقین ہی وہ طاقت ہے جو انسان کے خوابوں کے پورا کرنے کے لیے، قدم اٹھانے کے لیے جو ہے وہ ہمت دیتی ہے، ورنہ آپ نہیں کر سکتے. ورنہ ایک چھوٹا سا کہا لگتا ہے، جب کوئی بچہ اگر یہاں پہ آ کے بات کرنا چاہے اور یہاں پہ آپ کھڑے ہوتے ہی پیچھے سے کوئی 2 بچے ہنسنا شروع ہو جائیں، آپ وہیں ساری زندگی آپ کا اینڈ ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے کہ آج کے بعد میں نے بات ہی نہیں کرنی. لیکن اگر آپ سے غلطی سے کچھ نکل گیا ہے منہ سے جس سے لوگ ہنسنے لگ پڑے ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی تھی، نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہیں ہوگی. تو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یقین کا سہارا لینا ہے. آپ کو کوئی سہارا نہیں ملے گا، آپ کو اپنی فیملی سے کوئی سہارا نہیں ملے گا، آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے کسی قسم کا کوئی سہارا نہیں ملے گا. جب رائٹ بردرز نے یہ سوچا کہ ہم ایک ایسی چیز بنائیں گے جس میں انسان ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ سفر کریں گے، تو رائٹ بردرز کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں نے سپورٹ کیا ہوگا؟ ہاں آئے مل کے بناتے ہیں. لوگوں نے کہا یہ دونوں بھائی پاگل ہو گئے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ جائے؟ پھر انہوں نے مختلف قسم کی ٹرائز کی،
ان کو یقین تھا کہ لوگوں کے خواب پورے ہوئے ہیں، ہمارا خواب پورا ہوگا۔ انہوں نے ٹرائی کرنا شروع کیا، پہلے انہوں نے پر وغیرہ بنائے کپڑے کے، پھر انہوں نے لوہے کا سٹرکچر بنانا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا یہ بہت بڑے بیوقوف ہیں، لوہا کیسے اڑ سکتا ہے؟ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان انسانوں کی، ان لوگوں کی ایک چھوٹے سے خواب آج حقیقت میں ہمارے سامنے ہے، لیکن ان کی جو ٹرائز تھی، ان کی جو کوشش تھی، اس کے پیچھے ایک پہاڑ جتنا بیلیو تھا، ایک پہاڑ جیسا یقین تھا کہ ہر کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو اس کر کے دکھانے کے لیے انسان کے پاس یقین بہت ضروری ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک عظیم انسان بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک عظیم کمپنی بنانا چاہتے ہیں، اگر دنیا میں کچھ بھی بڑا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بڑا خواب دیکھنا ہوگا، اور اس بڑے خواب کے لیے اس سے بڑا یقین چاہیے کہ میں یہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ میرے اس خواب کو پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس یقین کے سہارے آپ اپنے خوابوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ یقین کیسے بنتا ہے؟ جس طرح یہ ایک ٹیبل ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اس ٹیبل کے 4 پاؤں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل سمجھیں کہ بیلیف کی ایک چھت ہے، یہ یقین کی ایک چھت ہے۔ اس چھت کے سہارے آپ اپنے زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو، آنے والی ہر ریجیکشن کو برداشت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ بنتا کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان تھا اسی گورنمنٹ ہائی اسکول خیالی کا، وہ آج ایک بہت بڑا عظیم انسان بن چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور اسکول کا تھا، کلاس کا تھا، محلے کا تھا۔ تو مختلف ریفرنسز اکٹھے ہونے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اپنے خواب کے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا خواب ہے، اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں کہ وسائل کی کمی ہے، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں میری فیملی کے پاس مجھے اچھا پڑھانے کے لیے، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھانے کے لیے، تو آپ اپنے خواب کے حوالے سے جب ورکنگ کریں گے تو آپ کو ایسے ریفرنسز اکٹھے ہونا شروع ہوں گے کہ آپ جیسے ہی لوگوں نے کیا ہے یہ آلریڈی، جن کے پاس وسائل نہیں تھے، جن کے پاس سپورٹ نہیں تھی، ہمارے سے زیادہ برے حال میں تھے، لیکن ہمارے سے بہت زیادہ اچھا پرفارم کر گئے۔ تو یہ ریفرنسز جو ہیں یہ آپ کے لیے آہستہ آہستہ اتنے ریفرنسز اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ہو جائے گا۔ جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ رائٹ بردرز کا خواب پورا ہوا، ہم نے ڈسکس کیا رونالڈو کا خواب پورا ہوا، ہم نے ڈسکس کیا قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا خواب پورا ہوا، ایڈیسن کا خواب پورا ہوا۔ تو یہ جتنے انسان تھے جنہوں نے خواب دیکھے ہیں، اگر ان کے خواب پورے ہوئے ہیں تو ہمارے بھی خواب ضرور پورے ہوں گے۔ تو یہ ریفرنسز کی بنا پر آپ کا یقین پیدا ہو جائے گا، اور اس یقین کے سہارے ہی آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں سمیٹیں گے۔ تو اپنی زندگی میں آپ نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے اور اپنی ذات پہ یقین رکھنا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہن دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو جسم دیا ہے، کیا آپ یہ کسی دوسرے انسان سے بائے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے دوست کو اپنی آنکھیں دے سکتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دے سکتے۔ آپ اپنا دماغ کسی کو نہیں دے سکتے۔ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، یہ وقت آپ کسی سے بائے کر سکتے ہیں کہ مجھے 1 سال اپنا زندگی کا دے دو؟ 1 منٹ بھی آپ کو کوئی نہیں دیتا، دیتا ہے کوئی؟ نہیں دے سکتا۔ تو جو اتنی قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، ان کو کسی قیمتی خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ اتنی ہیوی مشینری جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ صرف کھانا کھانے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے اور ایک عام سی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جانے کے لیے نہیں دی۔ آپ نے اس دنیا میں آسانیوں کا باعث بننا ہے۔ آپ نے پڑھنے لکھنے کے بعد ان خوابوں کو پورا کرنا ہے جو خواب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، قرآن کا مطالعہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، کس کس نے کرنا شروع کیا ہے۔ جب تک آپ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا شروع نہیں کریں گے، آپ کو ان قوانین کا پتہ نہیں چل سکتا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے بنائے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ سب شروع کریں گے قرآن کو ترجمے سے ہاتھ پڑھنے کے۔ اب ہم نے دیکھا کہ یقین کے بغیر خواب پورے نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ایک پہاڑ جیسا یقین چاہیے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے ایک خواب کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، آج ہم اس میں آسانی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رائٹ برادر نے جہاز بنانے کے لیے اپنی زندگی کا ایک عرصہ لگا دیا، آج ہم اس میں سفر کرتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا،
آپ کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی انرجی کو ان پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ ایک بچہ جو ٹاپ کرتا ہے، کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ موبائل چلا رہا ہے، گھر جا کے 2 گھنٹے گیمز کھیل رہا ہے، پھر موویز دیکھ رہا ہے، پھر شام کا ڈرامہ دیکھ رہا ہے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی زندگی ایک ڈسپلن میں گزارے گا۔ آپ 12 سال کی کنٹینیوس اسٹڈی کے بعد آج اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ میٹرک کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ میٹرک کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ کیا کوئی ایسا بچہ جو 12 سال مسلسل 8 سے 2 بجے اسکول نہ آئے، 2 سال نہ آئے، 3 سال نہ آئے، وہ میٹرک کرنے کے قابل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی اچیو کرنے کے لیے زندگی میں آپ کو ایک وقت چاہیے، آپ کو یقین چاہیے کہ میں انشاءاللہ یہ کر لوں گا، تو ہی آپ وہ کر سکیں گے۔ ہم نے ڈسکس کیا یقین کو، جی سمجھ آ گئی سب کو؟ اب ہم دوسری چیز ڈسکس کریں گے جی، پلاننگ۔ آپ کا یہ اسکول ایک پلاننگ کے تحت چلتا ہے۔ کون سی کلاس کس جگہ بیٹھے گی، کون سی کلاس کو کون سا سلیبس کس ٹائم میں پڑھانا ہے، سائنس والوں کو کتنی دیر میں سلیبس کلیئر کروانا ہے، یہ ساری چیزیں ایک پلاننگ کے تحت چلتی ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اسکول آئیں اور کسی بھی کلاس میں جا کے بیٹھ جائیں اور آپ کو لیکچر وہاں پہ آ کے ٹیچر دیں؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس کائنات کی ہر چیز ایک پلینڈ وے میں ملے گی، ہر چیز میں ایک نظم و ضبط ملے گا آپ کو، ہر چیز اپنے ایک ٹائم سے آتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں کہ جو میں چاہوں وہ ہو، تو اس کے لیے آپ اپنی زندگی کو پلان کرنا پڑے گا۔ اب پلان کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا جی کہ 12 سال لگ گئے، اور 12 سال کے بعد ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے میٹرک کرنا ہے۔ تو میٹرک کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے آپ کے گھر والوں نے ایک ڈیسیژن لیا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے، کس اسکول میں پڑھانا ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے پلان کی، کس ٹیچر کے پاس پڑھانا ہے، کس جگہ پڑھانا ہے۔ اس کے بعد آپ اس اسکول میں داخل ہوئے۔ پھر جب 9 10 کی ٹائم آیا، آپ کے والدین نے پھر ڈیسیژن لیا کہ آپ اس بچے کو یہیں رکھنا ہے یا کسی دوسرے اسکول میں پڑھانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پلان ہوتی ہیں۔ آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑے گا، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پلان کرنا پڑے گا کہ اگر میں یہ چیز چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ باڈی بلڈنگ کرے، اپنی باڈی اچھی کرے، اپنی فزیک اچھی کرے، تو اس کو پلان کرنا پڑے گا کس جم میں جانا ہے، کس ٹائم مجھے ٹائم مل سکتا ہے۔ پلاننگ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ جب چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں تو کیا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ گھر جا کے بیگ رکھیں اور آپ اٹھ کے چلے جائیں دادا کے گھر؟ نہیں ہوتا۔ آپ پہلے پلان کرتے ہیں جی کہ ہم نے اس دفعہ کس کے ہاں چھٹیاں گزارنے جانی ہیں، پھر آپ اپنے کپڑے پیک کرتے ہیں، پھر آپ اپنی ساری تیاری کرنے کے بعد اس سفر پہ نکلتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جی۔ تو آپ اپنی زندگی کے سفر کو جس مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کو پلان کرنا ہوگا، آپ کو چیزوں کو ارینج کرنا ہوگا کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ اگر ایک بچہ بورڈ ٹاپر ہے، آپ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس سے پوچھنا پڑے گا بھائی کیسے پڑھتے تھے آپ کی روٹین کیا تھی، وہ آپ کو ساری پلاننگ بتائے گا۔ میں جب پہلے دن سے اسکول گیا تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ اینڈ والے 2 مہینے میں پڑھوں گا اور پاس ہو جاؤں گا۔ وہ پہلے دن سے ہی ایسی تیاری کر رہا تھا کہ کل میرا پیپر ہے۔ اور جو بچے 70%، 30%، 50% نمبر والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی شروع ہوا ہے سال، ابھی 1 مہینہ گزرا ہے، ابھی 6 مہینے گزرے ہیں، ابھی تیاری کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ لیکن ٹاپر اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو چیزوں کو پلان کرنا پڑتا ہے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں نے پہلے 3 ماہ میں ہی ساری کتابیں صحیح طرح سے یاد کر